بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو تختی نمبر 1 نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 حروف مفردات پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حروف مفردات کا کیا مطلب ہے۔ حروف مفردات اصل میں حرف مفرد ہے۔ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اکیلا الف اکیلا حرف ہے، یہاں پھر با آ جاتا ہے، پھر تا، پھر سا، پھر جیم، ایسے یہاں پر جتنے بھی حرف ہیں سب علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ساتھ والی تختی کو دیکھیں تو اس کا نام ہے مرکبات۔ اگر اس کے ہم واحد لائیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر یہاں پر واحد کا صیغہ لایا جائے تو یہاں پر مرکب بن جاتا ہے، اور مرکب کہتے ہیں ایک یا دو سے زیادہ۔ فار ایگزامپل جیسے یہاں پر لام الف یہاں پر 2 الفاظ ہیں، با لام با 2 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ حروف مطلب یہ حروف ایک نہیں ہے، یہ حروف 2 یا 2 سے زیادہ حروف ہیں، یعنی یہاں پر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، سب کے سب جمع کے حروف ہیں، اور یہاں پر سب علیحدہ علیحدہ ہے، اسی لیے ہم اسے حرف مفرد کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کر اس کا نام حروف مفردات رکھ دیا گیا۔ تو آج ہم آپ کو تختی نمبر 1 پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ تختی دیکھنے کے بعد اور یہ ویڈیو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے رحمت کے ساتھ، اللہ کے توفیق کے ساتھ آپ یہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف۔ اب بعض لوگ اس الف کو الیف پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ الیف نہیں الف، یعنی اس کو ہم جلدی جلدی پڑھیں گے، اس کو ہم دیری کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر اس کو جو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا جو مخرج ہے وہ ہے منہ کے اندر کا خلا۔ اگر ہم اسے منہ کے اندر کے خلا سے منہ کے اندر ہوا بھر کر اسے ہم اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مخرج بھی اچھے سے ادا ہوگا، اور یہ ادا بھی بالکل صحیح طریقے سے کیا جائے گا۔ مثلا الف الف۔ اب اس کے بعد دوسرا صیغہ آ جاتا ہے با کا، با، یعنی اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو اس سے با بنتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ با کو جب با کے لیے ہم ہونٹ ملائیں تو ہمیشہ جو ہونٹوں کی تری ہے یہ تری سے ادا ہونا چاہیے، اس لیے اس کا حروف بحری بھی کہا جاتا ہے۔ با ہمیشہ ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو ہونٹوں کی تری ہے اس اوپر والے ہونٹ کی تری اور نیچے والے ہونٹ کی تری اگر ہم ان کو ملائیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ با با۔ اب آگے چلتے ہیں تا پر۔ تا تا۔ تا کو اب صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے تا کو ادا کرنے کا طریقہ ہے زبان کی نوک، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ کہا جاتا ہے سامنے والے اوپر والے 2 دانت، سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے، یعنی سامنے والے اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے علیحدہ علیحدہ کہا جائے تو اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں سامنے والے علیہ اور نیچے والے دانتوں کو سفلا کہتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم ثنایا علیہ کی جڑ کو جڑ کے ساتھ اگر ہم زبان کی نوک لگائیں گے تو اس سے تا ادا ہوگا، تا اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا ہوگا۔ تا۔ اب آ جاتے ہیں سا پر۔ سا کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا بھی بالکل سمپل سا طریقہ ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ ثنایا علیہ کا سرا، اور سرے سے مراد اندرونی حصہ، یعنی اندرونی حصے والا سرا، نہ کہ ثنایا علیہ کا بالکل بائی جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ والا حصہ، بلکہ ثنایا علیہ کا اندرونی حصہ۔ اور زبان کی نوک کو جب ہم ثنایا علیہ کے اندرونی حصے کے ساتھ ملائیں گے تو اس سے سا بالکل نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ سا کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، ہمیشہ یاد رکھیں را، سا، زال، یہ 3 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ان پر زور زبردستی
نہیں کی جاتی، ان کو نرمی کے ساتھ، اور جو میں نے آپ کو مخرج سا کا بتایا اس کو اس مخرج سے ادا کریں تو انشاءاللہ یہ اچھی طریقے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جیم پر۔ جیم، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیم کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی واضح طور پر ایک مد دی گئی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہو، اور یہاں پر جیم اس کو لمبا کرنے کی تنقید کی گئی ہے۔ اب جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج ہے وسط زبان، وسط زبان بالمقابل، اوپر والا تالو، یعنی تالو جو ہمارا ہے اس سے پیچھے والا جتنا بھی حصہ ہے منہ کا اوپر والا، اس کے ساتھ اگر ہم وسط زبان یعنی زبان کے درمیان والا حصہ، زبان کے درمیان والے حصوں کے جب ہم اوپر والے تالو کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے جیم ادا ہوگا، اور جیم کو ہمیشہ مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جیم ہمیشہ جیم کی جو مد ہے وہ بڑی مد دی گئی ہے، اور بڑی مد کو ہمیشہ 5 زیادہ سے زیادہ اور سب سے کم مقدار 3 الف کی مقدار سے لمبا کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ 3 الف کی مقدار ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ 3 الف کی مقدار لمبا ہوا ہے، تو ہم 3 انگلیاں بند کریں گے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 3 انگلیاں بند کی۔ اب ہمیں جیسے جیم یعنی ہم ایک انگلی کھولیں گے تو 1 الف کی مقدار، ایک انگلی بند کریں گے تو بھی 1 الف۔ اب ہم 3 انگلیاں ایک بار کر کے کھولیں گے تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 3 الف کی مقدار یہ لمبا ہوا ہے۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے جیم، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے ہا۔ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان والا حصہ، اس سے ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا کو ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، تو پھر یہ بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہا۔ اب آ جاتی ہے باری خا کی۔ خا جیسے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ یہاں پر انہوں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لفظوں کو گرین کیا ہوا ہے۔ یہ کل ٹوٹل 7 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 7 الفاظ ہیں۔ انہوں نے یہ آپ کی آسانی کے لیے ان کو گرین کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو گرین حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی جو رنگین قرآن پاک ہوتے ہیں، تجویدی قرآن پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ان حرفوں کو گرین کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آسانی ہو۔ یہ ہمیشہ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ حرف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں۔ اور آپ کی آسانی کے لیے میں ایک اور بتا دوں کہ ہمیشہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، را کو نکال کے کل بچتے ہیں 7 حرف، را کو ملانے سے 8 بن جاتے ہیں۔ اگر ہم را کو، کیونکہ را ہمیشہ موٹا نہیں ہوتا، اگر را کے اوپر زبر ہوگی، کھڑا زبر ہوگی، یا پھر اس کی جو پچھلے حروف، اگر یہ جزم والا را ہوگا اسے پچھلے حروف پر پیش ہوگی یا جزم ہوگی تو را موٹا ہوگا۔ اگر یہ اس کے نیچے زیر ہوگی، اس سے پچھلے حرف پر زیر ہوگی، را ساکن ہوگا تو یہ را ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اور یہ خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین، قاف، یہ حروف ہمیشہ جہاں پر بھی ہوں گی، جیسے بھی ہوں گی، جس حالت میں بھی ہوں گی، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو میں آپ کو خا کا مخرج بتاتا ہوں۔ خا کا مخرج ہے ادنی حلق، یعنی منہ کی طرف والا حصہ، جو منہ کی طرف والا حصہ ہے حلق ہے، اس سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا، اسے موٹا کر کے منہ کو پھلا کے، منہ کے اندر ہوا بھر کے اسے ہم اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری دال کی۔ دال کا کیا مخرج ہے؟ دال کا مخرج ہے دال کا مخرج بھی تا والا ہے، اس سے تا کا مخرج اور دال کا مخرج سیم ہے۔ اب دال کا مخرج میں آپ کو پھر ایک بار ریوائز کرتا جاؤں کہ تا کا مخرج کیا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ۔ اگر ہم زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کی جڑ کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے مد کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر مد دی گئی ہے، دال۔ اب اسے ہم دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ اپنے مخرج سے بالکل صحیح ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری ذال کی۔
میں نے آپ کو پہلے بھی جب میں نے آپ کو صاد کا مخرج بتایا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بار میں پھر آپ کو بتا دوں آپ کے آسانی کے لیے کہ ذال، سا اور غاد ان کا ایک ہی مخرج ہے اور یہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ان پر زور زبردستی نہیں چلے گی کیونکہ یہ نرمی والے الفاظ ہیں۔ اگر ہم ان کو نرم کر کے پڑھیں گے جیسے سا، ذال، وا، ان کو نرم کر کے پڑھیں گے تو یہ الفاظ اپنے مخرج سے صحیح ادا ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو ان کا مخرج بتاتا چلوں۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا سیرہ، سیرے سے مراد اندرونی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب باری آتی ہے را پر۔ را یہ لمبا تو نہیں ہوگا لیکن یہ موٹا ضرور ہوگا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کیونکہ یہ را اب اوپر کی طرف پڑھا جا رہا ہے، یعنی اب اگر ہم اسے مد لگا کر پڑھیں، اگر اسے حرکت دے کر پڑھا جائے تو یہ اس کے اوپر زبر آتی ہے را پڑھتے وقت، تو را موٹا ہوگا۔ اب تو را کا مخرج کیا ہے؟ را کا مخرج ہے زبان کی پشت۔ زبان کی پشت کو جب ہم زبان کی پشت اور نوک، ان دونوں کو، زبان کی پشت اور نوک کو جب ہم ثناء علیہ، رباعی، انیاب، یہ تینوں دانتوں کے نام ہے۔ ثناء علیہ سامنے والے دو دانت، پھر رباعی، ثناء علیہ کے ادھر والا ایک دانت اور ادھر والا ایک دانت، یہ دو رباعی، اور رباعی کے ساتھ والا ایک ادھر والا دانت اور ایک ادھر والا دانت انیاب، بلکہ ادھر سے پھر مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک ادھر والا مسوڑا اور ایک پھر ادھر والا مسوڑا، اور انیاب سے جب ٹکراتی ہے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ را۔ اب باری آ جاتی ہے زا کی۔ زا کو ہمیشہ میں آپ کو پھر آپ کو بتاؤں کہ زا، سین، صاد، یہ تینوں حروف سیٹی والے حروف ہیں، یہ تینوں حروف سیٹی والے حروف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے صرف ایک ہی حروف ہے جو موٹا ہو رہا ہے، یہ دونوں حروف موٹے نہیں ہو رہے، ان کو ہم زبردستی پڑھیں گے، انہوں ہم زور کے ساتھ ان پر زور لگائیں گے۔ زا، سین، صاد، زا کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس کا مخرج ہے زبان کا سیرہ اور ثناء سفلی کا کنارہ، زبان کے سیرے کو ثناء سفلے کے کنارے کے ساتھ ملانا پڑے گا ہمیں، اور کچھ حصہ ساتھ ثناء علیہ کا بھی ہونا چاہیے۔ زبان کا سیرہ اور ثناء سفلی کا کنارہ کچھ حصہ ثناء علیہ کے، اس سے ہم صحیح طریقے سے زا کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے سین کی۔ سین کا مخرج بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی زا کا بتایا، اور لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر واضح طور پر سین کے اوپر مد دی گئی ہے، اس لیے ہم سین کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے سین، 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 اس لیے سین کو لمبا ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب باری آتی ہے شین کی۔ شین، جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں شی کر کے، تو اسی طرح یہ اس کے اندر شور پیدا ہو، شین کے اندر ہمیشہ شور پیدا کرتے ہیں، جیسے شین، شین، اور اس پر بھی واضح طور پر مد دی گئی ہے۔ شین کا مخرج میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مخرج جی بھی میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے، جیم کے اندر اس کا مخرج جیم والا ہے، اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہے جیم۔ جیم والا مخرج اس سے لگے گا، اس کا مخرج ہے وسط زبان بالمقابل، اوپر والے جو تعلق کے پچھلی والا حصہ ہے اس کے ساتھ، جب ہم زبان کی وسط زبان کے درمیان والے حصے کے اوپر والے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور شور پیدا کریں گے اور مد دیں گے، واضح طور پر بھی یہاں پر لکھا گیا ہے مد دے کر پڑھیں گے تو اس سے شین ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس باری صاد کی۔ صاد کو موٹا بھی کیا جائے گا، مد بھی کی جائے گی، اور اس کا مخرج بھی میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں زا اور سین کے اندر۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مخرج ہے زبان کا سیرہ اور ثناء سفلی کا کنارہ، زبان کا سیرہ اور ثناء سفلی کا کنارہ کچھ حصہ ثناء علیہ کے، اس سے صاد ادا ہوتا ہے۔ صاد کو موٹا بھی کیا جائے گا اور یہاں پر مد دی گئی ہے، اس کو لمبا بھی کیا جائے گا، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 کی مقدار اس کو لمبا بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری واد کی۔ واد کو بھی موٹا کیا جائے گا۔ اب واد کا مخرج ہے حافۂ لسان۔ حافۂ لسان یعنی زبان کی ادھر والی کروٹ اور ادھر والی کروٹ، جب یہ دونوں کروٹیں
دائیں اور بائیں دونوں کروٹیں اضراس علیہ یعنی اوپر کے داڑوں کی جڑ سے. یہ اضراس علیہ داڑوں کا نام ہے. 3 ادھر والے داڑے ہیں اور یہ 3 ادھر والے داڑے ہیں. جب یہ زبان کی دونوں کروٹیں اوپر والے دونوں داڑوں کے ساتھ ملیں گی تو اس سے ضاد ادا ہوگا. ضاد کو بھی موٹا کیا جائے گا اور اس پر بھی 3 الف یا 5 الف کی مقدار مد کو لمبا کیا جائے گا. تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی ہے اور نورانی قاعدے کی تختی نمبر اول کے پارٹ نمبر 1 پڑھا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اور تو اگلے ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسلامک پوائنٹ. اللہ حافظ.